الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء اکرام، معزز مشایخ عظام، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت پیر محمد حسن باروی مدظلالی ہمارے درمیان اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ بانی محفل محترم جناب مفتی عمر حیات باروی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی علامہ فرید الدین سیالوی صاحب، قاری غلام عزیز حسن صاحب، اور اکثر میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب سے اکثر سوشل میڈیا پہ ان کے وہ گفتگو سنتا رہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں اور بڑے خوشو خضوع کے ساتھ میں حضرت کے خطابات سنتا ہوں۔ تو اور دوسری دفعہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کو اکثر جب بھی ہوا شفقت بھی فرمائی، اور جو ان کے موتی یہ ریور آف نالج یعنی ایک نالج کا ایک دریا ہے جو آپ اور ہم سب ابھی مستفیض ہو رہے تھے، لیکن میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنا خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے لیکن آپ نے جو سبحان اللہ کہہ کے نہیں دیا زور سے، حضرت نے اتنے خوبصورت انداز میں کہا، تو میرا ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرے، اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ آواز ہے سبحان اللہ کی کم سے کم مدینے تک تو چلی جائے، نہیں گئی ہوگی ابھی بھی، لنگر بھی کھا لیا ہوگا آپ لوگوں نے، پھر بھی نہیں گئی ہوگی۔ یہی تو مسئلہ ہے آج کل۔ بہرحال آج کی عظیم و شان مثالی علامہ عبدالرشید صاحب بھی، رضوی صاحب بھی تشریف فرمایا، ہمارے صوبائی رہنما ڈاکٹر مصطفیٰ کھوکر بھائی، جن کے حکم پر جنہوں نے حضرت سے ملاقات کرائی، اور آج یقیناً کافی علماء اکرام ہیں، گفتگو بھی کریں گے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے صرف ان بزرگوں کو سننے اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، نہ مجھے تقریر کرنی آتی ہے۔ ہم لوگ سنیوں کا جی ایچ کیو ہے، سنیوں کا جی ایچ کیو ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں کہنے کا حضرت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ اگر 10 منٹ کے لیے آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ کیا ہوا حضرت؟ یہاں پہ مزار پہ قبضہ کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ یہاں سے ہوتے ہوئے چلے ہیں۔ تو ابھی میں وہاں سے ہوتا ہوا رہا ہوں 10 منٹ کے لیے، وہاں پر میں 20 سے 15 منٹ نکالے اس مزار پہ، اور ابھی 7 ذی الحج ابھی یہ قریب سے گزری ہے، 7 ذی الحج قریب گزری ہے۔ تو 7 ذی الحج کو باقاعدہ اعلان کر کے انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں، اور تقریباً 7 گاڑیاں بھر کے وہ اس پروگرام کے اندر اس مزار پہ قبضے کے لیے پوچھے۔ یہ اہل بیت کی 13ویں پشت ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ 13ویں پشت ہے، اور ان کے استاد محترم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت باقر رضی اللہ عنہ ان کے استاد محترم میں سے ہیں۔ جس مزار پہ ہو رہا تھا وہاں سب بڑے بڑے لوگ دعوے دار ہیں، لیکن اگر وہاں پہنچا تو میرے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جیالے پہنچے، اور رینجرز پولیس 14 سے گھیرا ہوا تھا، 7 گاڑیاں باہر کھڑی تھی، ہمارے لوگ مزار کے اندر تھے، مزار پہ قبضہ ہونے نہیں دیا، مزار کے اوپر اتنا بڑا جلوس لا کے قبضہ ہونے نہیں دیا۔ اور یہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے، خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ میں تو اپنے آپ کو بڑا، اپنی تدبیر بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں سے وابستہ رکھا ہے۔ یہ وہ علماء حق ہیں، یہ وہ علماء حق ہیں جن کی گفتگو سن کے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے۔ آج یہ ختم نبوت کانفرنس، یقیناً آج ابھی ڈاکٹر صاحب بھی، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب بھی تشریف لائیں گے سیکنڈ نشست میں۔ حضرت کے خطاب کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی، لیکن آپ کی زیارت بھی کرنی تھی،
آپ کو دیکھنا بھی تھا. پہلی دفعہ میں شہر میں داخل ہوا. ویسے تو ہمارا نیٹ ورک پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان بزرگوں کے زیر سایہ, ان کی قیادت میں ہمیں اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً یہ ہے فیصلہ اپنا, یہی بات آخر, یہی فیصلہ ہے اپنا, یہی بات آخر ہے. ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر. میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر, پیچھے نہیں ہٹوں گا میرا بھلے کٹ جائے سر. آج کی یہ عظیم و شان ختم نبوت کانفرنس کی انعقاد کرنے پہ یقیناً میں اپنے تمام بزرگوں کا, تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. اور آج کا جو پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں, اور پاکستان کی جو کیفیت ہے, جو سیاسی حالات ہیں, وہ بھی آپ کو میرے سامنے ہیں. لیکن ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا کے وسائل, دنیا کے معاملات بہت ہیں, سارے حالات ہیں, لیکن یہ حکومت کو, ان حکمرانوں کو یہ کیا وجہ ہے کہ انہیں خالی ختم نبوت کا ایشو ہو, ناموس رسالت کا ایشو ہو, صرف یہی آئین کے اندر ایک حصہ رہتا ہے جس کو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. صرف وہ آپ کا کرنٹ چیک کرتے ہیں, آپ کے کرنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اور یہ یورپ اور یہودیوں کے, نصرانیوں کے اشارے پر یہ معاملات کو چھیڑا جاتا ہے. آج پورے پاکستان نہیں, آپ پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ, آپ کو کٹتے ہوئے وہ چہرے, بچوں کی کٹتے ہوئے وہ جسم کے ٹکڑے, عورتوں کی لوٹتی ہوئی وہ عزتیں, آپ کو اس کے اندر بھی ان قادیانوں کا ہاتھ ہے, ان یہودی نصارہ کا. ان کا مین اڈا تل ابیب میں ہے, اسرائیل کے اندر, جہاں سے ان کی پرورش اور ان کا یہ مال دولت ان کو یہ دی جاتی ہے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آپ اور میری توجہ اس طرف نہیں جاتی؟ آج اور میں اور آپ مسلطوں کے شکار ہیں. ارے 5 جون یاد رکھنا, 5 جون 1974 کو جب قائد ملت اسلامی حضرت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرارداد پیش کی, اور 7 ستمبر 1974 کو یہ قرارداد پاس ہوئی, اور یہ آئین اور قانون کا حصہ ہے, یہ آئین اور قانون کا حصہ ہے. یہ آپ کی اور ان اکابرین کا کردار تھا جن کی وجہ سے یہ آئین اور قانون کا حصہ بنا. آج ہم جو اس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں, تحریکیں چلتی ہیں, قربانیاں دی جاتی ہیں, اس وقت 74 کے اندر 10,000 سرکار کے نوکروں نے شہادتیں قبول کی تھی. 10,000 شہداء نے. ارے آج یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر تحریک چلی تھی تو مسلم بن قذاب کے خلاف, اور جب صدیق اکبر فوج لے کے نکلے تھے اور جہاد کا اعلان کیا تھا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام کے اندر تھے. شام سے آپ کو لے کر آپ کی سربراہی میں اس جہاد کا اعلان ہوا تھا, جس میں 1200 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا تھا. 1200 صحابہ اکرام میں جام شہادت نوش کیا تھا, جس میں صرف 700 حافظ قرآن بدری صحابہ جس میں شہید ہوئے تھے. 700 حافظ قرآن. اور سب سے پہلا یہ ہمیں پہرا دینا سکھایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. اور کیا عجیب
کہ جس نے یہاں پیرا دیا اس اسمبلی کے اندر، اس کا حسب نسب بھی صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج جو عشق اور محبت کی یہ باتیں ہیں، آج یہ پیار کا جو جذبہ ہے، آج یہ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک، میں یہ کہتا ہوں کہ جب رب نے فرمایا الیوم اکملت دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، 1,24,000 پیغمبروں نے نشاندہی کی کہ ایک نبی آئے گا۔ آپ نے کہا آقا کریم نے اس زمین کے مٹی کے اندر جتنے ذرے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ آج بلکہ میں ایک جنگ اخبار کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر غدار شیخ مجیب الرحمان کا ذکر تھا، جس نے بنگلہ دیش بنایا تھا، مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا۔ اس نے اس آرٹیکل کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اس نے شیخ مجیب الرحمان نے، یہ جنگ اخبار کا آرٹیکل تھا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی جانور ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، ایسا کوئی جانور ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اور یہ آج پاکستان میں جو انتشار ہے، دنیا اسلام میں جو انتشار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ لوگ ہیں۔ آج یہاں یہ جگہیں خرید رہے ہیں، آج یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، یہ آپ کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ میں اور آپ اور میں مصلحت پسندی کا شکار ہے۔ اور یہ ختم نبوت کی جو تحریک چلی موجودہ دور کے اندر، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ مالک مکان کون ہے اور دکان کرایہ دار کون ہے، جنہوں نے ساری زندگی اس کے نام پر پوری دنیا سے چندہ کیا، پوری دنیا سے۔ آج نمائش چورنگی کے اوپر انٹرنیشنل عالمی ختم نبوت کانفرنس وہ مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور جب دھرنا ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے مسجد کے دروازے بھی نہیں کھولے، نمازوں کے ٹائم مسجدوں کے دروازے بھی نہیں کھولے۔ آج جو حالات اور یہ معاملات ہیں، اس پہ آپ کو یہ پیرا دینے کی ضرورت ہے، یہ پیرا دینے کی ضرورت ہے۔ یہ صدیق اکبر کی سنت ہے، جب مسلمہ بن کذاب کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا حکم ہوا۔ آج میں اور آپ، آج ہمارے ساتھ کبھی 295C کا مسئلہ آ گیا، ابھی موجودہ ناموس رسالت کا ایشو آیا، ہالینڈ کے اندر خاکے بنائے گئے۔ آج پوری دنیا میں ہم نے یہ سوال کیا، وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا، ہم نے کہا جب ہولوکاسٹ میں قانون بن سکتا ہے تو پاکستان کے کیا دنیا کے اندر تو ناموس رسالت میں قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ 295 جیسے آپ کے پاکستان کے اندر قانون بنا، ہولوکاسٹ کیا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ ہے، کسی نے اگر کوئی اچھا کام کیا اس کو بولنا چاہیے۔ کسی نے یہ، میں پیر نور اللہ قادری صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں بھی لوگ جانتے ہوں گے، خدا کی قسم میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے، جو اس وقت مذہبی امور ہے، اور منگل باغ سے لڑتے ہوئے انہوں نے ان ظالمان، ان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ان کے چچا، ان کے بھتیجوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ وہ خاندان ان غداروں سے، دین کے غداروں سے، آئین کے غداروں سے، قانون کے غداروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لیکن ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں کیا۔
آج میرے قائد محترم کا ذکر آتا ہے 400 جنازے اٹھا کے ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہیں کیا, 3884 مساجدوں کو آزاد کرایا, سمجھوتا نہیں کیا, سر کٹا دیا, گردنیں پیش کر دی, کربلا کی سنت ادا کر دی. آج اس نازک وقت کے اندر جتنی اتحاد, جتنی فکر کی ضرورت ہے, نہیں, ہم کو سوچنا ہوگا. اور میں ڈاکٹر ملک قادری صاحب کہ انہوں نے اس ایشو کے اوپر فوراً ایکشن لیا اور اس معاملات کو اٹھایا, اور بلکہ انہوں نے ابھی یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا 10 نومبر کو باقاعدہ اس کے اوپر تقسیم انعامات کریں گے, جو سب سے اچھے خاکے بنائے گا آقا کے شان میں ان کی گستاخی کی بے ادبی کے لیے. لیکن یہ حکومت کے برفقت اقتدام سے تھا, اور ابھی ہم نے جو ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے کہا یہ اس سے کام نہیں بنے گا, آپ اس کو OIC میں لے کر جائے. وہ 57 ممالک کے سربراہ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں تو یہ غیرت موجود ہے, عوام میں یہ غیرت موجود ہے, جو آقا کے ناموس کے نام پر جان دے بھی سکتے ہیں, دے بھی سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں. یہ غیرت تھی, یہ ہمارے ناکابری. اور انہوں نے کہا اس کو نہیں, ہم OIC میں لے کے جائیں گے, اس کے بعد UN میں جا کے اس کے اوپر قانون بنوائیں گے, اس پہ قانون سازی ہوگی. ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ایک قانون ہے سمپل سا کہ ایک یہودی ہٹلر نے 1 کروڑ یہودیوں کو زندہ جلایا. ہٹلر کہتا تھا کہ یہ ناسور ہے, ناسور, یہ یہودی, یہ قادیانی, یہ ناسور ہے. اس نے یہودیوں کو 1 کروڑ یہودیوں کو زندہ جلایا. اس پہ قانون بنا دنیا کے اندر, اور اس قانون کے تحت پورے یورپ کے اندر, پورے یورپ میں آپ ہولوکاسٹ کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے. سزا ہے, سزا, سزا, سزا. آپ بات نہیں کر سکتے ہولوکاسٹ پہ. زندہ جلایا تھا یہودیوں کو. ہمارے آقا کریم جس کی وجہ سے تخلیق کائنات, وجود کائنات, جس کی وجہ سے یہ دنیا سجائی گئی, جس کی وجہ سے یہ جنت یہ بنائی گئی, جس کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا, جس کے صدقے سے ہمیں نمازیں ملی, جس کے صدقے سے ہمیں شب معراج ملی, جس کے صدقے سے ہمیں شب قدر ملی, جس کی وجہ سے اس کائنات کو رب نے سجایا, اس پہ قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ اس پہ قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ اور ان حکمرانوں کو یہی قانون یاد آتا ہے. عوام کے بہت مسائل ہیں, اس پہ توجہ دو. چودھری صاحب اس پہ توجہ دو. کہتے یہ آقا کی ناموس کا بات کرو, کہتے یہ انتہا پسند ہے. حب رسول کی بات کرو, کہتے یہ انتہا پسند ہے. حب صحابہ کی بات کرو, انتہا پسند ہے. حب اہل بیت کی بات کرو, انتہا پسند ہے. چودھری صاحب ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تمہارا جو وجود ہے یہ بھی اس کے صدقے سے ہے. جب مشکل میں آگے مزاروں پہ حاضریاں دے رہے ہیں, تکلیف میں آگے مزاروں پہ حاضری دے رہے ہیں. مشرف صاحب بھی آخری دنوں میں دادا حضور پہنچ گئے, زندگی میں نہیں گئے. جو مشکل میں آئے دادا حضور پہنچ گئے, دادا حضور پہنچے, حضور کرم فرما دے, کرم فرما دے. زندگیوں میں یاد نہیں آتا, مشکل میں یاد آتا ہے. یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے. یہ ہمارے اکابرین سمجھوں میں تھے, یہ قرارداد پاس ہوئی, آئین کا حصہ بنا, قانون کا حصہ بنا. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کو سزائے موت کی سزا ہوئی. یہ وہ اکابرین تھے, یہ ان کی زندگیاں تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ان کا وجود اگر یہاں آپ اور میرا ہم سب مل کر ایک دفعہ بیٹھ جائیں, اسمبلیوں میں ہماری نمائندگی ہو, تو خدا کی قسم کوئی اس ایشو پہ بات کرنے والا نہیں ہوگا. وہ صرف 7 ممبر تھے, 7 ممبر تھے ہمارے ساتھ, MNA تھے 7, لیکن کسی کی مجال نہیں تھی. اس 346 کے اندر
کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ حضور کی ناموس میں کوئی بات کر سکے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا کردار پیش کیا. ان کا کردار تھا کہ جب ولی خان کے پاس گئے، آئین کا یہ قانون پیش کیا، کہا کہ حضرت اس میں دستخط کرنے ہیں. انہوں نے پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہے. بھٹو صاحب ہی کہتے ہیں کہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مولویوں کا، یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے. کہا یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسجدوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمانوں کا مسئلہ ہے. اور اس شخص کا ایمان جب تک کامل نہیں، جب تک اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی اولاد آقا کی ناموس پہ نہ قربان کر دے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. خالی نمازیں پڑھنے سے ایمان نہیں ملے گا، روزے رکھنے سے ایمان نہیں ملے گا. اپنی جگہ، اس کی حقیقت اپنی جگہ. کربلا میں بھی تو اذانیں ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھی. ارے آقا کا اگر عشق نہیں ہے تو یہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. آقا کا عشق، حب رسول ہونا ضروری ہے. علماء فرماتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ دو چیزیں اگر تم نے سنبھال کے رکھی تو تم زندگی میں گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن حکیم، اس کی تعلیمات، اس پر عمل کیا، اس کے دامن سے وابستہ رہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسرا اہل بیت کی محبت، دوسرا اہل بیت کی محبت. خدا کی قسم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بغیر کلمہ پڑھے، بغیر ایمان قبر میں نہیں اتارا جائے گا. جب یہ سارے معاملات ہیں، آج لوگ بولتے ہیں ہم پاکستانی، ہم وہ 14 اگست نہیں منائیں گے. میں نے کہا تو بنائیں گے بھی کیوں بنائیں گے؟ 17 سال میں میرے پاس وزارت تھی، جب تک یہ خیال نہیں آیا تھا، جب تک پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. 14 اگست ہم منائیں گے، اس لیے منائیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ پاکستان بنایا تھا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر آفمان کی شریف رحمت اللہ علیہ، پیر علامہ حامد بدایونی رحمت اللہ علیہ، مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے سب کچھ قربان ہے. 5000 جید علماء اکرام نے کہا تھا. تو تمہارے کس نے کہا تھا؟ تم تو کانگریسی ملا، تم لوگ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تم تو کہتے تھے کہ یہ نظریہ ہے پاکستان کہ یہ عارضی لکیر ہے، یہ عارضی لکیر ہے. یہ عارضی لکیر نہیں ہے، یہ ہمارے خونوں سے لائن کھینچی گئی ہے، ہمارے جنازوں سے لائن کھینچی گئی ہے، ہمارے بچے اور ہماری بچوں کے خون سے یہ لکیر ہے. جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، جب پہلی ٹرین آئی، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پر تشریف لے گئے، آواز نہیں آ رہی تھی. آپ نے پلیٹ فارم پر قدم رکھا، آواز نہیں آ رہی تھی. آپ ٹرین کی سیڑھیوں پہ پیر رکھا، آواز نہیں آ رہی تھی. اندر جا کے دیکھا تو ایک بندہ بھی زندہ نہیں تھا. اندر ایک بندہ بھی زندہ نہیں تھا. یہ پاکستان کوئی تشتری میں رکھ کے نہیں ملا تھا، تشتری میں نہیں ملا تھا. سرکار کے نوکروں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کے آقا کے نظام کے لیے یہ ملک بنایا تھا. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ نے زندگی بھر شادی نہیں کی کہ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، اس ملک میں نظام، وہ شخص 4 سے 5 ہزار اس کے اکاؤنٹ کے اندر ہوں گے. یہ تھے ہمارے اکابری. اور ولی خان نے پتہ کیا کہا تھا؟ وہ کمیونسٹ، وہ رشیا کا ماننے والا، جس نے کہا تھا، جس کے باپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پاکستان میں نہیں دفنانا. اس کے باپ نے یہ کہا تھا کہ میرا جنازہ پاکستان میں نہیں دفنانا، میرا جنازہ پاکستان میں نہیں دفنانا. جب مولانا کو دیکھا کہ مولانا یہ کیا چیز ہے، دستخط کرنے ہیں، یہ لوگ دستخط. مولانا ہم تو بس آپ کو جانتے ہیں، آپ کے کردار کو جانتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ
نہ انہوں نے قرارداد پڑھی نہ کچھ کیا اور انہوں نے اس پہ سائن کر دیا. ہمارے اکابرین کا یہ کردار تھا, یہ تقویٰ تھا, یہ تقویٰ تھا. میں نے مفتی وقار صاحب کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سن رہا تھا, چینوں میں تقریر ہوئی تھی, سنا آپ نے زندگی بھر دھوبی سے دھلا ہوا کپڑا نہیں پہنا. پوچھا اس کی کیا وجہ خاص, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو پہنتے دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے ہیں, اس کی خاص وجہ دیکھو اللہ والوں کی اللہ شان ہی الگ ہے. اللہ انہیں اپنا دوست کہہ رہا ہے, کیا شان ہے, پتہ کیوں نہیں پہنا دھوبی کے دھلا ہوا کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے تھے, کہتے تھے پتہ دھوبی نے نالے کے پانی سے دھویا, پتہ نہیں کس گندے پانی سے دھویا, اس کپڑے کی طہارت نہیں ہے. وہ پہلا فرض یہی ہے, اگر طہارت نہیں ہے تو نمازیں کیسے, اگر طہارت نہیں ہے روزے کیسے, طہارت نہیں ہے عبادتیں کیسے. یہ تقوی کا عالم ہوتا تھا ہمارے ان بزرگوں کا, ان کی شخصیات, ان کے کردار کا. یقیناً بہت تیزی سے ٹائم بھی گزر گیا. یہ پروگرام میرے عشاء کے بعد زیادہ تفصیل سے لمبا جاتا, میں نے کہا مائک ہاتھ آ گیا تو یہ تو 2-4 گھنٹے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ نماز کا ٹائم بھی گزر رہا ہے اور دل تو بہت کچھ چاہ رہا تھا, بہت کچھ بولنے کو, بہت سارے جملے, بہت سارے حوالے نکال کے لے کر آیا تھا آج کی میں نے گفتگو کے لیے. لیکن بہرحال یہ شعر کہ آج ہم لوگ ایک تو اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. میں ان اکابرین سے, میرے حضرت صاحب کا میں بڑے آستانوں میں نے حاضری لگائی, بڑے آستانوں میں, کوئی آستانہ چھوڑتا نہیں. ان کی جوتیوں کا صدقہ قسم خدا کی قسم, جو تقوی والے لوگ ہیں. میں نے بڑا نام سنا ہوا تھا اور میں نے جب پہلی دفعہ ان کی حاضری دی, واللہ کوئی میں نے شہنشائیت نہیں دیکھی سوائے للہیت کی. 2 چیزیں, 2 راستے ہیں ہر اہل ایمان کے لیے, ایک رخصت کا راستہ, ایک عزیمت کا راستہ. عزیمت کا راستہ وہ تھا جو کربلا والوں نے اپنایا. میں جب گیا اپنے ہاتھوں سے سب کو کھانے کھلا رہے تھے. یہ بارو والی سرکار, خدا کی قسم میں جہاں بیعت ہوں, میں نے کہا حضرت مجھے اپنا تعلق کر لے, خدمت کا موقع دیں. جو ان کا اپنا انداز, خدائی قسم ساروں کو کھانا کھلا رہے ہیں, خود کھانا نہیں کھا رہے. یہ ہے حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. رب ایسے تو نہیں کہہ رہا یہ ہمارے دوست ہیں. رب کس کو دوست بناتا ہے؟ جن سے راضی ہو جائے. دنیا میں 2 ایک عنایت ہے, ایک للہیت ہے. للہیت کے لیے کام کرو, یہ سب اچھا ہو جائے گا. اب اچھا وقت اہل سنت کا آ رہا ہے, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. ان بزرگوں کی دعائیں ہم تو آج بھی ابھی بھی ہمارا یہ مشن ہے, یہ جاری رہے گا, جاری رہے گا, یہ جاری رہے گا. یقیناً تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ بھی نہیں ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.